شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے دو۔ حضرات سامعین محترم، آج موقع تو اس بات کا تھا کہ آج جیسی عظیم المرتبت رفیع الشان رات کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ میرے دوستوں، دل تو یہی چاہتا تھا، لیکن اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے بنیادی اصل یعنی اصول، ہم مسلمان ہیں یا نہیں، ایمان والے ہیں یا نہیں، ہم مومن ہیں یا نہیں، اس میں کچھ گفتگو کر لیں انشاءاللہ۔ دوسری بات، میں شب رات میں بھی کچھ انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، بحمد اللہ تعالی و بعونہ، کسی انسان کی تعریف نہ تو مجھے متاثر کرتی ہے، نہ میں سننے کا خواہاں ہوں اور نہ چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی میری برائی کرے تو مجھے اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا حضرت آدم علیہ السلام ہوں، ان سے لے کر اب تک کے جن لوگوں نے حق بات، بلکہ کہہ دوں یہ سچی بات کو اگر بیان کیا ہے تو اس کے سامنے آزمائشیں آئی ہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، تو بحمد اللہ تعالی نہ مجھے آپ کی تعریف اور نہ یہ چند جملے چاہیے ہیں اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، قرآن کریم شروع ہوتا ہے تو ہم اس میں ایک چیز پڑھتے ہیں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے دونوں جہان کو بنایا ہے، جو دونوں جہان کا چلانے والا ہے، جو
تقاضا ہے، تمام تعریفیں تو اسی کے لیے ہیں۔ اگر میرے اندر کی کوئی خوبی ہے تو میرا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، بس یہ ہے کہ میرے رب ذوالجلال نے ہمیں توفیق سے نوازا ہے کہ اچھی بات سنوں اور کہوں۔ ہاں مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہونا بھی چاہیے، انسانیت کا یہی تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو، آپ دیکھیں حوا علیہ السلام کو، آپ جب ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ اور اس دنیا کے نظام کو چلانے اور بنانے کو جب پڑھیں گے تو معلوم ہوئے گا ہمارے اور تمہارے ابا، ہمارے اور تمہارے دادا، ہماری اور تمہاری جو بنیاد ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلی ان سے غلطی ہوئی ہے تو مجھ سے غلطی کا ہونا کوئی بعید نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کا جا بجا قرآن مجید میں اعلان ہے، احادیث مبارکہ بھری پڑی گئے کہ انسان سے شرک اور کفر کے علاوہ، انسان سے دوبارہ سن لینے کی بات ہے، کوئی انسان ہو کفر اور شرک کے علاوہ جتنے بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں، وہ ایک عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو، حافظ ہو یا مولوی ہو، جاہل ہو یا کلکٹر ہو یا ماسٹر ہو یا ڈپٹی ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، امیر المؤمنین ہو، امیر المسلمین ہو، اپنے گھر کا جاگیردار ہو، غیر جاگیردار ہو، اس سے بھی ہوتی ہیں۔ اور کوئی بھی غلطی ہو جائے، رب ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مجزہ سنایا تھا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، موضوع تو یہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں، اے بیٹے تو جو ہے اگر تجھے میرے بعد اس دنیا کے اندر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کوئی چیز تجھے حاجت ہو جائے تو تو جو ہے ایک ایسا انسان ہے، تو اس کا واسطہ دینا، اللہ تیری اس جو ہے اس پریشانی کو، اس کمی کو، اس ضرورت کو پورا کر دے۔ شیس علیہ السلام حیران و پریشان ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ باپ کا مقام بڑا ہوتا ہے اس دنیا میں اور بیٹے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے۔ شیس کے ذہن میں یہ سوال آیا علیہ السلام کہ ابا جان یہ تو بتا دو کہ وہ کون انسان ہے؟ آپ تو ابو البشر ہیں، آپ تو حضرت آدم یعنی ان آدمیوں کے باپ ہیں، وہ انسان ابھی دنیا کے اندر آیا بھی نہیں اور اس کی اتنی فضیلت۔ کہاں بیٹے سچ تو یہی ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کائنات کے نظام، ہم اور تم، صبح اور شام، چاند اور سورج، زمین و آسمان نہ بنایا جاتا۔ حضرت شیس کا سوال تھا ابا جان کچھ اس کی فضیلت تو بتا دو۔ کہ بیٹے اس کی فضیلت تو میں نہیں بیان کر سکتا، زمانہ بیان کرے گا اور نہیں بیان کر پائے گا۔ اس کے جو امتی ہوئیں گے، اس کے جو چاہنے اور ماننے والے ہوئیں گے، ان کی فضیلت تو سن لے، باقی تجھے اس انسان کی فضیلت سمجھ میں آ جائے گی۔ شیس کا سوال ہے ابا جان کو جلدی بتائیے وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت شیس کا سوال تھا، آدم علیہ السلام کا جواب تھا، بیٹے اس امت کی جو ہے اتنی بلندی اور اتنی عظمتیں ہوئیں گی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک غلطیاں کریں گے، اپنے رب کو ناراض کریں گے، اور جب ایک مرتبہ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، اللہ ان کی صبح سے لے کر شام تک کی اور شام سے لے کر صبح تک کی، پیدائش سے لے کر موت تک کی، اللہ رب ذوالجلال اس کی غلطیوں کو دور کر دے گا۔ یہ اس کی امتیوں کی فضیلت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال اس بندے کو پسند فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ دنیا کے اندر انبیاء کے بعد میں جتنے بھی انسان آئے ہیں سب خطا کار ہیں، سب خطا اور گناہ کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ جو ہے ذہن میں گھومنے والی بات ہے،
بہترین خطا کرنے والا کون ہے؟ ہمارے اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحب التوابین، جو گناہ بھی زیادہ کرتے ہیں اور توبہ بھی زیادہ کرتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا مولانا صاحب آپ تو تقریر کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ نے مرض تو جانی نہیں، مرض کیا ہوتی ہے؟ دراصل آپ جانتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دوائی کس کی لینے جاتے ہیں؟ بخار کی، اور ڈاکٹر خود بخار میں ہے۔ کبھی آپ نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب پہلے اپنا بخار ٹھیک کر لیجیے پھر میرا ٹھیک کیجیے؟ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ہم نے جسم کو سب سے اعلیٰ سمجھا ہے، اپنی روح کو سب سے اعلیٰ سمجھا ہے، اس لیے میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔ میرے دوستوں، اگر کوئی انسان تمہیں بھلائی کی بات بتاتا ہے تو حضرت علی کا فرمان ہے انظر من قال ولا تنظر الی من قال الی ما قال، آپ یہ